کبھی سوچا ہے کہ ہم اپنی زندگی کی سب سے قیمتی توانائی کن چیزوں پر ضائع کر دیتے ہیں؟ دوسروں کی رائے پر، غیر ضروری دکھاوے پر، یا ایسی خواہشات پر جو کبھی پوری ہی نہیں ہوتی۔ نتیجہ ہم تھک جاتے ہیں اور پھر بھی سکون نہیں ملتا۔ اگر آپ نے بھی یہ محسوس کیا ہے تو اگلے چند لمحے آپ کی سوچ بدل سکتے ہیں۔ خوش آمدید۔ یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل کامیابی زیادہ خوش رہنے یا سب کچھ حاصل کرنے میں نہیں، بلکہ یہ جاننے میں ہے کہ کن چیزوں کی پرواہ کرنی ہے اور کن باتوں کو بالکل چھوڑ دینا ہے۔ مارک مینسن کہتا ہے کہ ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو اہمیت دینے لگتے ہیں۔ ہم ہر وقت زیادہ خوش، زیادہ کامیاب اور زیادہ خاص بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ کوشش ہمیں اور زیادہ خالی کر دیتی ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم یہ سیکھ لیں کہ ہر چیز کی پرواہ نہیں کرنی، بلکہ صرف ان چیزوں کی پرواہ کرنی ہے جو واقعی معنی رکھتے ہیں، تو ہماری زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ یہی فلسفہ اس کتاب کا مرکز ہے۔ مصنف سب سے پہلے یہ حقیقت بتاتا ہے کہ زندگی مشکلات سے بھری ہے اور اصل خوشی کسی مسئلے سے آزاد ہو جانے میں نہیں، بلکہ بہتر مسائل کو منتخب کرنے میں ہے۔ جب ہم شعوری طور پر فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سی مشکلات ہمیں برداشت کرنی ہے اور کون سی چیزیں ہمارے وقت کے قابل نہیں ہیں، تب ہی ہم اپنی توانائی کو بامقصد استعمال کر پاتے ہیں۔ وہ ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ ہم عام لوگ ہیں۔ یہ بات بظاہر کڑوی لگتی ہے، مگر دراصل سکون دیتی ہے، کیونکہ جب ہم اپنے آپ کو خاص سمجھنے کی ضد چھوڑ دیتے ہیں تو ہم حقیقت کو قبول کرنے کے زیادہ قابل ہو جاتے ہیں، زیادہ مضبوط بن جاتے ہیں۔ یہی عاجزی ہمیں دوسروں کے ساتھ بہتر تعلقات بنانے اور خود کو بہتر کرنے میں مدد دیتی ہے۔ پھر وہ اقدار کی بات کرتا ہے۔ ہماری زندگی کی مشکلات اس بات پر منحصر ہیں کہ ہماری اقدار کیا ہیں۔ اگر ہماری اقدار غلط ہیں، جیسے ہر وقت خوش رہنے کی خواہش یا سب سے زیادہ نظر آنے کی کوشش، تو ہماری زندگی ایک دوڑ بن جاتی ہے۔ لیکن اگر ہماری اقدار سچی ہیں، سچائی، ذمہ داری، خلوص، تو ہماری مشکلات بھی قیمتی اور بامعنی بن جاتی ہیں۔ مارک مینسن کہتا ہے کہ قصور اور ذمہ داری میں فرق ہے۔ کوئی حادثہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہو سکتا، لیکن اس پر آپ کا رد عمل ہمیشہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ سوچ ہمیں بے بسی سے آزاد کرتی ہے اور ہمیں اپنی زندگی کا مالک بناتی ہے۔ وہ یہ بھی سمجھاتا ہے کہ غیر یقینی زندگی کا حصہ ہے۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ ہم سب کچھ نہیں جانتے، تو یہی عاجزی ہمیں آگے بڑھنے اور سیکھنے کا موقع دیتی ہے۔ غلطی دراصل ناکامی نہیں، بلکہ سیکھنے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ کامیابی کا راستہ ناکامی کے بیچ سے گزرتا ہے۔ ڈو سم تھنگ پرنسپل کے مطابق ہمیں پہلے عمل کرنا چاہیے، چاہے چھوٹا قدم ہی کیوں نہ ہو۔ موڈ اور حوصلہ بعد میں آتا ہے۔ کتاب کا اہم پیغام باؤنڈریز یعنی حدود ہیں۔ اگر ہم ہر وقت سب کو خوش کرنے کی کوشش کریں تو ہماری اپنی زندگی دھندلی ہو جاتی ہے، لیکن جب ہم نہیں کہنا سیکھ لیتے ہیں تو ہماری ہاں زیادہ قیمتی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح وہ ہیڈونک ٹریڈ مل کی بات کرتا ہے، وہ دوڑ جس میں ہم خوشی کے لیے مزید چیزیں حاصل کرتے رہتے ہیں مگر کبھی مطمئن نہیں ہوتے۔ اس کے برعکس وہ موت کو ایک طاقتور یاد دہانی مانتا ہے۔ جب ہم جانتے ہیں کہ ایک دن سب کچھ ختم ہو جائے گا تو ہم آج کو زیادہ بامقصد بناتے ہیں۔ مصنف انٹائٹلمنٹ یعنی مجھے سب ملنا چاہیے کے رویے کو سختی سے رد کرتا ہے۔ اصل سکون کمٹمنٹ یعنی وابستگی میں ہے، کسی مقصد، کسی رشتے یا کسی قدر کے ساتھ گہری وابستگی۔ یہی وابستگی ہماری زندگی کو معنی دیتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میچورٹی کا اصل معیار یہ ہے
کہ ہم سیاہ یا سفید سوچ کے بجائے حقیقت کو اس کے خامیوں کے ساتھ قبول کریں۔ ایکسیپشنلزم کے خواب کو توڑیں اور اپنی اقدار کے مطابق فیصلے کریں۔ آخر میں مارک مینسن یہ باور کراتا ہے کہ سب سے بڑی آزادی تب ملتی ہے جب ہم اپنی زندگی کو سادہ بنا کر صرف ان باتوں پر فوکس کریں جو واقعی اہم ہیں اور باقی سب کو جانے دیں۔ کتاب کا پیغام سادہ مگر انقلابی ہے۔ ہر چیز کی فکر مت کریں، صرف چند قیمتی چیزوں پر توجہ دیں۔ مشکلات سے بھاگنے کی بجائے بہتر مشکلات منتخب کریں۔ ذمہ داری کو قبول کریں اور ناکامی کو راستہ سمجھیں۔ نہیں کہنا سیکھیں تاکہ آپ کی زندگی واضح ہو، اور موت کو یاد رکھیں تاکہ آپ آج کو قیمتی بنا سکیں۔ یہ کتاب میرے لیے ایک آئینہ ہے۔ اس نے مجھے یہ سمجھایا کہ زندگی کا اصل سکون ہر وقت خوش رہنے میں نہیں بلکہ سچ کو قبول کرنے میں ہے۔ جب میں نے یہ پڑھا کہ ہمیں اپنی توانائی ان چیزوں پر نہیں لگانی چاہیے جو فضول اور بے معنی ہیں، تو مجھے یوں لگا جیسے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ مارک مینسن نے مجھے یہ سکھایا کہ اپنی ذمہ داری خود لینا، اپنی حدود خود طے کرنا اور اپنے مسائل خود چننا ہی اصل آزادی ہے۔ یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ کامیابی کا مطلب سب کچھ پا لینا نہیں بلکہ ان چیزوں پر دھیان دینا ہے جو واقعی اہم ہیں۔ میرے نزدیک اس کتاب کا سب سے قیمتی سبق یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو سادہ بنانا چاہیے۔ کم باتوں کی پرواہ کر کے، کم چیزوں کے پیچھے بھاگ کر ہم زیادہ سکون اور زیادہ بامانی خوشی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ کتاب ایک تلخ مگر سچی حقیقت یاد دلاتی ہے۔ سب کچھ عارضی ہے، لیکن ہم اپنے وقت اور توانائی کو کہاں لگاتے ہیں، یہی ہماری زندگی کی اصل پہچان ہے۔ یہ کتاب صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ پڑھنے کے لیے بھی ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک The Subtle Art of Not Giving a Fuck نہیں پڑھی تو ضرور پڑھیں۔ آپ کو اس میں وہ سچائیاں ملیں گی جو نہ صرف آپ کی سوچ کو بدلیں گی بلکہ آپ کے فیصلوں کو بھی نیا رخ دیں گی۔ میری گزارش ہے کہ اس کتاب کو اپنے پڑھنے کی فہرست میں ضرور شامل کریں، کیونکہ یہ کتاب آپ کو یہ سمجھاتی ہے کہ سکون زیادہ پانے میں نہیں بلکہ بہتر چیزوں پر توجہ دینے میں ہے۔